إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ اسلام اپنے اتباع کرنے والوں میں فرق نہیں کرتا، چاہے وہ اتباع کرنے والے مومن مرد ہوں یا پھر اتباع کرنے والوں میں مومن عورتیں ہوں۔ جہاں اسلام کے پرچے کو، اسلام کے پرچم کو لہرانے میں مردوں نے چڑھ اور بڑھ کر حصہ لیا، اسی طریقے سے عورتوں نے بھی کچھ کم حصہ نہیں لیا، بلکہ اسلام کے نام پر سب سے پہلے شہید ہونے والا مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نبوت کا آغاز کر رہے تھے اور جبرائیل علیہ السلام سے ملاقاتیں ہونا شروع ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے والی ایک عورت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہر حال اور ہر پریشانی میں وہ ایک عورت تھی۔ تو عزیز ساتھیوں، بزرگوں، عورتوں نے اسلام کی نشر و اشاعت میں، اسلام کی ترقی میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے اور ایک ایسی خاتون کی زندگی آپ کے سامنے لائیں گے جن کے تعلق سے ہم بہت ہی کم سنے ہیں، جن کی قربانیاں کچھ کم نہیں تھی۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ یہ وہ زمانہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوب فتوحات دیے، اسلام کے پرچم کو دور دور تک پہنچایا، اور مسلمانوں نے تقریباً اس وقت جو دنیا موجود تھی اس کے آدھے حصے کو روند لیا تھا۔ دور دور تک، چائنا کے حدود تک اسلام پہنچ گیا تھا۔ یہ عمر بن خطاب کا زمانہ رضی اللہ عنہ۔ تو ہوا یہ کہ جب کسریٰ اور قیصر کے ایوانے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے تو وہاں سے ڈھیر سارا مال بطور مال غنیمت مسلمانوں کے خلیفے کے پاس بھیج دیے گئے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے مال غنیمت کے انبار لگا دیے گئے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمان دوران لڑائی یا پھر لڑائی لڑ کر حاصل کرتے ہیں۔ اسلام میں اللہ نے مسلمانوں پر مال غنیمت حلال قرار دیا، جبکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل، اس سے پہلے جتنے بھی اقوام تھے ان کے لیے مال غنیمت حرام تھا۔ جو بھی مال غنیمت کے طور پر ان کے ہاتھ میں پہنچتا ان چیزوں کو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو قبول کر لیتا۔ مال غنیمت لینا اس سے پہلے حرام تھا، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس چیز کی اجازت تھی کہ مال غنیمت کو لے لیا جائے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت کے انبار آتے ہیں، اور ایک مرتبہ عمر بن خطاب اپنی مسجد سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت اتنا زیادہ آیا ہوا ہے۔ ان مال کو دیکھ کر عمر بن خطاب رو پڑتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے،
اس دولت کو دیکھ کر آپ آخر رو کیوں رہے ہیں؟ تو عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر کسی بھی قوم کے اندر مال کی فراوانی ہو جائے، مال کی زیادتی ہو جائے، تو قوم ان کے دلوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، آپس میں اختلافات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مال جہاں ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے، وہاں ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو عمر بن خطاب نے یہ تاریخی بات سنائی۔ تو جب مال غنیمت بے تحاشا عمر بن خطاب کے زمانے میں آ رہا تھا، تو ایک مرتبہ مال غنیمت کی تقسیم کے دوران عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں ایک بہترین چادر آتی ہے، بہت ہی خوبصورت چادر تھی۔ تو عمر بن خطاب نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ مجھے کہ اس چادر کا مستحق کون ہے، کس کے لیے میں چادر دے دوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے لے لیں، آپ اپنی بیٹے کی بیوی کے لیے لے لیں، بعض لوگوں نے کہا فلاں کو دے دیں۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں، مجھے اس موقع پر خاتون احد یاد آ رہی ہیں، مجھے اس موقع پر خاتون احد یاد آ رہی ہیں۔ یہ وہ ایسی عورت تھی جنہوں نے احد کے میدان میں اتنی قربانیاں دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی اور کئی ایک مشرکین کا مقابلہ کرتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احد کے میدان میں نے ہر جگہ میرے ارد گرد، میرے آگے پیچھے اس خاتون کو میری مدافعت کرتے ہوئے میں نے دیکھا، میرا ڈیفنس کرتے ہوئے میں نے دیکھا، اللہ اس عورت پر خیر و برکت نازل کریں۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ خاتون احد کو لے کر آؤ، میں انہیں یہ چادر دینا چاہتا ہوں۔ تو لوگ جاتے ہیں، جا کر اس وقت ان کی عمر کافی بڑی ہو چکی تھی، لوگ جا کر ام امارہ کو لے آتے ہیں۔ اس خاتون کا نام عزیز ساتھیو ام امارہ تھا۔ یہ انصاری صحابیہ تھیں، ان کا تعلق بنو نجار سے تھا، اور جیسے ہی اسلام کا پیغام ان کے کانوں پر پڑا، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو عمر بن خطاب نے انہیں یہ چادر عطا کی اور کہا کہ آپ اس کی زیادہ مستحق ہیں۔ یہ ام امارہ عزیز ساتھیو، ان کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ بنو نجار کون ہے؟ یہ ایسا قبیلہ ہے جو تقریباً پورے مدینے میں چھایا ہوا تھا، کافی بڑا قبیلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی جن کا نام آمینہ بنت وہب، وہ بنو نجار سے ان کا تعلق تھا۔ وہ عام طور پر مدینہ جایا کرتی تھی، اس زمانے میں اسے اسرب کہا جاتا تھا، اور وہاں کی زیارتیں زیادہ کیا کرتی تھی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا تھا تو ایک مرتبہ مجھے میری والدہ نے بنو نجار پہنچایا اور میں وہاں 1 مہینے تک رہا۔ مجھے آج بھی وہ وادیاں یاد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے تو بعض صحابہ کو لے کر جاتے اور بعض جگہوں میں کہتے کہ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں 1 مہینے کے لیے مدینے میں رہا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اس چشمے میں تیرنا سیکھا، میں یہاں پر ان میدانوں میں کھیلا کرتا تھا، اور میرے ساتھ ایک لڑکی کھیلا کرتی تھی جو بھی چھوٹی کمسن تھی جس کا نام انیسہ، جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ان ایام کو یاد رکھا کرتے تھے۔ تو بنو نجار کا یہ قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بچپن میں ایک مرتبہ آئے تھے اور بنو نجار کے یہاں رہے تھے، تو اس لیے اس بنو نجار کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب مدینے میں اسلام مصعب بن عمیر کے ذریعے سے آیا۔ مصعب بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ پہنچتے ہیں اور یہاں پر لگ بھگ 11 مہینے تک دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد مسلمان ہو جاتی ہے، جس کی تفصیل ہم نے چند ایام پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ مصعب بن عمیر نے ہر گھر میں اسلام داخل کر دیا تھا۔ مدینے میں کوئی ایسا مشہور گھرانہ نہیں تھا جس میں اسلام نہیں داخل ہو گیا ہو، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ تو جب مصعب بن عمیر نے اسلام پیش کیا تو ام امارہ نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، بغیر کسی چون چارہ کے، بغیر کسی زیادہ گفتگو کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ ان کی فطرت بڑی سلیم فطرت تھی۔
حقیقت کو جاننے کے بعد یہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتی تھی. اور یہ جو قبیلہ ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے تھے، اسی قبیلے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر آئے تو ابو ایوب انصاری کے یہاں اترتے ہیں. ابو ایوب انصاری اپنے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں کئی مہینے تک رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے لیے گھر نہیں بن گیا تب تک وہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہتے تھے. ابو ایوب انصاری کون ہیں؟ یہ بنو نجار کے سردار تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس قبیلے کے تعلق سے کہا، جب ان کے بعض اسعد بن زرارہ جو ان کے سردار تھے ایک لڑائی میں شہید کر دیے جاتے ہیں، تو یہ پورا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ ہمارے جو سردار اسعد بن زرارہ ہیں انہیں تو شہید کر دیا گئے ہیں، اب ہمارے لیے کوئی ایک سردار موجود نہیں ہے، تو آپ اگر کسی کو چن لیں تو بہت بڑی منت سماجت ہوگی، بہت بڑی مہربانی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو نجار کے لوگ میرے ماموں ہیں، میری والدہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، تو اس اعتبار سے میں اس قبیلے کا ذمہ دار ہوں. آج سے اس قبیلے کے مسائل میں حل کروں گا اور یہ قبیلہ میرا قبیلہ کہلائے گا، اور یہ قبیلے میں میرا سردار کی حیثیت سے آنا جانا ہوگا، جو کہ بنو نجار کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی، بہت بڑی مسرت کی بات تھی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس قبیلے کی سرداری کو قبول کر رہے ہیں. اسے معلوم ہوا کہ اس قبیلے کی بہت بڑی اہمیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں. تو یہ جو خاتون تھی جن کا نام ام عمارہ، اسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا. ان کے یہاں دو لڑکے ہوئے، ایک کا نام حبیب، دوسرے کا نام عبداللہ. یہ دونوں کو یہ بڑی زبردست تعلیم دیتی ہے اور بچپن سے قرآن کے قریب رکھتی ہے اور بچپن سے انہیں دلیر اور شجاع ہمت والا بناتی ہے. یہ ایسی اسلام کی بیٹی تھی عزیز ساتھیوں کہ جس دن سے انہوں نے اسلام قبول کیا اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جڑ جاتی ہیں اور مسلمانوں کے ہر اجتماعات میں آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتی رہتی ہیں، باتیں جانتی رہتی ہیں، جو کہ ان کے لیے بہت بڑی شرف کی بات تھی. اور جب بدر کی لڑائی ہوئی تو یہ ان عورتوں میں شامل ہو گئیں جو جہاد کے میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی. لیکن ہم جانتے ہیں بدر کی لڑائی چونکہ ایک اچانک لڑائی تھی، ایک قافلے کو روکنے کا معاملہ تھا، تو وہاں پر کوئی خاص تیاری نہیں ہو سکی، تو اس لیے یہ ان جیسی عورتیں لڑائی میں شامل نہیں ہوتی ہیں. جبکہ احد کی جب لڑائی آئی تو اس وقت ام عمارہ نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا، اپنے ثبات قدمی کا ثبوت دیا اور ایسے ایسے کام کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بہت بڑی دعا کی. ہوتا یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں احد کی لڑائی کا آغاز ہوتا ہے اور مسلمان شروع میں گھمسان کی لڑائی لڑتے ہیں، کفار کے پیر اکھڑ جاتے ہیں اور مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوتا ہے. شروع میں ہم سن چکے ہیں تو مسلمانوں نے کفار کے پیروں کو اکھاڑا اور ان کے بڑے بڑے سرغنوں کو قتل کر دیا، تو کفار کے پیر اکھڑ گئے، وہ تقریباً میدان سے بھاگنے لگے. لیکن اتفاقاً ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے عبداللہ بن جبیر اور ان کے جو تیر انداز تھے انہیں حکم تھا کہ وہ پہاڑی پر رکے رہیں، نیچے نہ آئیں، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے کمپلیٹلی لڑائی جیت لی تو اب مزید اوپر ٹہنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کہہ کے وہ نیچے اتر جاتے ہیں. لیکن وہاں پر خالد بن ولید اس زمانے میں مشرکین مکہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، وہ پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں. تو یہ جو اچھی خاصی جیتی ہوئی لڑائی اس کا بھانسا پلٹ جاتا ہے اور مسلمان اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے پیر اکھڑ جاتے ہیں، کیونکہ جو حملہ ہوا تھا ان کے پیٹ کے پیچھے سے ہوا تھا اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی. تو اچانک اتنی بڑی تعداد جب پیچھے سے حملہ کی تو کئی ایک صحابہ دیکھتے ہی دیکھتے شہادت حاصل کر لیتے ہیں. جب لوگ زیادہ تعداد میں وفات پا جاتے ہیں لڑائی کے میدان میں تو وہ پلڑا ان کا کمزور پڑ جاتا ہے. جب دیکھا کہ اپنے ہی لوگ شہید ہو رہے ہیں تو لوگ اب وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے احد کی لڑائی میں. تو جب کئی ایک صحابہ ادھر ادھر بھاگ گئے، بڑے بڑوں کے پرخچے اڑ گئے، بڑے بڑوں کے پیر اکھڑ گئے، ایسے موقع پر ام عمارہ نے ایسا کام کیا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بہت بڑی دعا کی. وہ کام یہ تھا کہ یہ اصل میں عورتوں کے ساتھ آئی تھی لڑائی کے میدان میں. اس زمانے میں عورتیں آتی تھیں، ان کا کام یہ ہوتا
کہ جو بھی مجاہدین ہیں ان کی خدمت کریں، ان کے لیے کھانا پکائیں، ان کے لیے جو بھی ضروریات ہیں وہ پوری کریں، اور پانی میدان میں پہنچائیں، اور جب لڑائی گھمسان کی ہو جائے ایسے موقع پر وہ پانی لے کر میدان میں جاتی تھی اور مجاہدین کو پانی پلاتی تھی۔ اگر ان میں کوئی زخمی ہو جائے تو ان کی تیمارداری کرتی تھی، ان کی زخم گیری کرتی تھی۔ اس طریقے سے مسلمان عورتیں جہاد کے میدان میں جایا کرتی تھی، یہ اسلام میں اس چیز کی اجازت تھی۔ تو ام عمارہ اور ان کی سہیلیاں، ان کی ساتھیاں، یہ سب لڑائی کے میدان میں مجاہدین کی خدمت کر رہی تھی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب لڑائی کا بھانسا پلٹ گیا ہے، اب مسلمان ان کے پر اکھڑ گئے، کئی ایک شہید کر دیے گئے ہیں اور کئی ایک بھاگنا شروع کر دیے ہیں، تو ایسے موقع پر جہاں عورتیں عام طور پر زیادہ ڈر جاتی ہیں، لیکن ام عمارہ نے کہا کہ نہیں، ایسے موقع پر ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری زندگی کا کیا معنی؟ اس کے بعد ہمیں جییں اور زندہ رہیں، اس کا کیا معنی؟ یہ کہتی ہیں تلوار لے کے میدان میں اتر جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، تلوار لے کے میدان میں اتر جاتی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک طرف تلوار تھا اور ایک ہاتھ میں ڈھال تھا، شیلڈ تھا، جسے لے کر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ جاتی ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس گنتی کے چند لوگ تھے، ان میں سے بعض تیروں کو روک رہے تھے اپنے سینوں سے، اور بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے اور وہاں پر بھی حملہ ہو رہا تھا اور وہاں پر بھی گھمسان کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ یہ بہت ہی نازک موقع تھا عزیز ساتھیوں، جہاں صرف 10 کی تعداد مسلمانوں کی تھی اور مقابلہ لگ بھگ 150 مشرکین سے ہو گیا تھا۔ اور وہ دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک کونے میں پھنس گئے ہیں اور انہیں اب خوشی ہوئی کہ اب قتل کر دیں گے بڑی آسانی سے، تو جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب نے جنت کو واجب کر لیا، ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعات کرتے ہیں۔ ابو دجانہ ہو گئے، طلحہ بن ابی عبید اللہ ہو گئے، ابو طلحہ ہو گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو گئے، ابو عبیدہ الجراح ہو گئے۔ یہ وہ بڑے بڑے صحابہ تھے جنہوں نے اس وقت اپنے ایمان کی ثبوت دی، ایمان کا ثبوت دیا اور ڈٹے رہے اور ان تمام مشرکین کے حملوں کو روکتے رہے۔ اس موقع پر ام عمارہ جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نرغے میں پھنسا لیا گیا ہے اور یہ مشرکین چونٹیوں کی طرح انہیں گھیر لیے ہیں، اب گنتی کے چند صحابہ مار دہاڑ کو روک رہے ہیں، تو جب انہوں نے منظر دیکھا تو یہ واپس کیسے بھاگ سکتی ہیں؟ ہاں عورت ہیں، لڑائی کے میدان کی فرد نہیں، تلوار چلانا ان کا کام نہیں، یہ گھروں میں رہتی ہیں، بچوں کی پرورش کرتی ہیں، تعلیم سیکھتی ہیں، قوموں کی ترقی کرتی ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسے بھی موقع آ جاتے ہیں جہاں پر عورتوں کو مردوں کے کام کرنے پڑتے ہیں، عورتوں کو میدان میں اترنا پڑتا ہے، میدان میں چھلانگ لگانا پڑتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر وہ چھلانگ نہیں لگائیں گی تو مانا یہ کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، انہوں نے تو اپنی کمزوری کا احساس کروا دیا۔ تو ام عمارہ نے ان چیزوں کو سوچا اور تلوار لے کر، شیلڈ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیوانہ وار بھاگتی ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نہ کچھ وہ کر پائیں۔ تو جب وہ قریب جاتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور انہیں دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم عورت کیوں آ گئی ہو، چلو واپس چلو، یہ نہیں کہا۔ معلوم ہے کہ حالات بڑے نازک ہیں، ایسے موقع پر ایسے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور کہا کہ سنبھل کے رہنا، چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، سنبھل کے رہنا، چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ایک مشرک بڑی تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آتا ہے اور انہیں کچلنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ تلوار لے کے گھوڑے پر حملہ کر دیتی ہے، اور جیسے ہی گھوڑے پر حملہ کرتے ہیں تو گھوڑا نیچے گر جاتا ہے اور گھوڑے پر بیٹھا ہوا جو مشرک تھا وہ بھی نیچے گر جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ تلوار اٹھا کے انہیں قتل کرنے کے لیے قریب آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ام عمارہ کے لڑکے لڑ رہے تھے جن کا نام عبداللہ بن زید تھا، انہیں کہتے ہیں کہ عبداللہ تمہاری والدہ کو دیکھنا۔ تو عبداللہ ادھر پہنچتے ہیں تو مشرکین کا کام ختم کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ اپنی والدہ کو بچاتے ہیں۔ اور اسی لڑائی میں، اسی موقع پر ایک دوسرا مشرک بڑی تیزی سے دوڑ کر آتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک ظالم تھا جس کا نام ابن قمیعہ، یہ وہ آدمی تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑائی میں خوب اذیت پہنچائی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پتھر مارا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت نکل آتے ہیں۔ یہ وہ ظالم تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے جسے خبت کہا جاتا ہے، تو ہیلمٹ پر حملہ ہوا تو ہیلمٹ جو لوہے کا تھا اس کے بعض کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں پھنس جاتی ہیں، اس کے ذریعے سے بہت زیادہ
خون جاتا ہے۔ تو یہ جو ابن قمیہ تھا یہ مسلمانوں کو اس حالت میں دیکھ کر بڑی خوشی سے بڑی تیزی سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کے حملے کرنے لگتا ہے۔ تو ام عمارہ جو اس وقت رہتی ہیں وہ ابن قمیہ جو کہ مشرکین کا مشہور لڑاکو تھا، مشرکین کا مشہور سولجر تھا، اور مشرکین اس پر زیادہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، اور واقعی خطرناک لڑاکو تھا، خطرناک تلوار چلانے والا تھا۔ لیکن ام عمارہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی اس کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ تلوار لے کے ابن قمیہ کا مقابلہ کرنے اتر جاتی ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ جو ابن قمیہ کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، وہ صفوں کو الٹ رہا تھا اور بڑی تیزی سے گھس رہا تھا اور دیوانہ وار تلوار چلا رہا تھا۔ تو اس نے اس وقت پورے شرک پوری نحوست دکھائی۔ ایسے موقع پر بڑے بڑے صحابہ جو پیچھے ہٹ رہے تھے، ام عمارہ نے تلوار اٹھا کے ابن قمیہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اور ابن قمیہ کہتا ہے کہ تم عورت مجھ سے مقابلہ کرو گی؟ کہتی ہے کہ میں اللہ کے رسول کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ وہاں سے حملہ کرتا ہے، یہ اس کے حملے کو روکتی ہیں، وہ حملہ کرتا ہے، یہ اس کے حملے کو روکتی ہیں۔ لگ بھگ 2-3 حملے وہ کرتے جاتا ہے اور یہ روکتے جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے لڑکے پھر آ جاتے ہیں اور 2-3 مل کے اس ابن قمیہ کو مار بھگاتے ہیں، وہاں سے وہ نکل جاتا ہے۔ احد کے موقع پر ابن عمارہ نے مشرکین کے ساتھ براہ راست لڑائی لڑی، جو مرد کرتے ہیں وہ کام اس عورت نے کی۔ تو جی ساتھیوں، یہاں پر یہ حقیقت ہم کو جان لینی چاہیے کہ کبھی کبھار بعض ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جو کئی مرد پر بھاری پڑتی ہیں، مردوں پر بھاری پڑتی ہیں، اور مردوں سے زیادہ دین کی خدمت کرتی ہیں، مردوں سے زیادہ ایمان اور تقوی اپنے اندر رکھتی ہیں، مردوں سے زیادہ نیک کاموں میں آگے بڑھتی ہیں۔ اللہ اکبر، 1 نہیں 2 نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں ایسی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے، صفیہ ابن عبد المطلب کو لے لیجئے، اور اس کے بعد دوسرے بڑے بڑے صحابیات کو لے لیجئے جن کے نام تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہیں، لیکن میں نے ام عمارہ کا نام اس لیے ذکر کیا کہ عام طور پر ان کے تعلق سے لوگ نہیں جانتے۔ صفیہ بنت عبد المطلب کے تعلق سے سنتے رہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، زینب بنت، جتنے بھی مشہور ہیں ان کے تعلق سے سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایسی صحابیاں ہیں جن کے دیکھیے کیسے کیسے کارنامے ہیں، لیکن ان کے تعلق سے ہم بہت ہی کم جانتے ہیں۔ تو یہ اسی لڑائی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لڑ رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام عمارہ ایک ایسی عورت ہے جسے میں نے لڑائی کے میدان میں چاروں طرف دیکھا، کبھی دائیں مڑتا ہوں تو میں نے وہاں ام عمارہ کو دیکھا، کبھی میں بائیں مڑتا ہوں تو میں نے وہاں پہ ام عمارہ کو دیکھا، کبھی آگے دیکھتا ہوں تو کبھی پیچھے دیکھتا ہوں۔ اللہ کی اس بندی نے اللہ کے رسول کی حفاظت میں تمام حدود پار کر دیے، تمام لیمٹس پار کر دیے، اور صرف اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے اس عورت نے اپنے جان پر کھیلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرکار بچا کر رہتی ہیں۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی شرف کی بات تھی۔ ابن قمیہ جو ان پر حملہ کر رہا تھا اس نے ان کے کھاندے پر گہرا چوٹ دے دیا، جس کی وجہ سے ان کے کھاندے سے بہت خون جا رہا ہے۔ عام طور پر ہم مردوں کے تعلق سے سنتے ہیں کہ صحابہ جو ہے ابن دجانہ آئے تو ان کے جسم میں 70 زخم تھے لڑائی کے میدان میں، فلاں آئے تو انہوں نے لڑائی کے میدان میں اتنے زخم انہوں نے دیے۔ لیکن اس بار سن لیجئے، یہ عورت تھی، انہوں نے لگ بھگ 10 سے زیادہ زخم کھاتی ہیں، 10 سے زیادہ زخم کھاتی ہیں، اور یہ زخم انتہائی گہرا پڑ جاتا ہے اور وہاں سے خون پھوٹ پھوٹ کے نکلنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں اس صحابیہ پر، قربان جائیں اس دلیری پر، قربان جائیں اس ڈیڈیکیشن پر۔ عام عورتوں کی طرح بیٹھ سکتی تھی، عام عورتوں کی طرح اپنے خیمے میں چلی جا سکتی تھی، کہہ سکتی تھی کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کہہ سکتی تھی کہ اس کے ہم لوگ نہیں ہیں، لیکن ایمان کبھی کسی کو ایسی چیزوں کو کرنے نہیں دیتا، بلکہ ایمان انہیں ورغلاتا ہے، کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو تم اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو ترش دو۔ تو اس عورت نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان کی مرہم پٹی کرائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے جو ہے زخم پر مرہم پٹی کرائی تو زخم درست ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی۔ تو ام عمارہ نے کہا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ کے ساتھ ہو کر لڑا، آپ کی صحبت میں لڑائی لڑی۔ تو گنتی کے چند لوگ تھے جو آپ کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ جیسے اس نازک موقع پر
آپ کے ساتھ لڑنے کا اللہ نے موقع دیا، اسی طریقے سے ہم آپ کے ساتھ جنت میں رہیں۔ بہت بڑی دعا کرتی، بہت بڑی مانگتی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ دعا کریں کہ ہم آپ کے ساتھ جنت میں رہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اتنی محنت دیکھی تو کچھ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اجعل رفقائی فی الجنہ، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ انہیں میرے ساتھ جنت میں رہنے والوں میں سے بنا دے، اے اللہ انہیں میرے ساتھ جنت میں رہنے والوں میں سے بنا دے، جو کہ ایک بہت بڑی دعا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، نبی کی مانگ کو اللہ سبحانہ وتعالی رد نہیں کرتا، اور آپ تمام انبیاء کے سردار خاتم الرسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو ضرور بھی ضرور قیامت کے دن جنتی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکابی کرتے ہوئے جنت میں ضرور بھی ضرور انہیں دیکھیں گے۔ تو یہ اتنا بڑا کارنامہ تھا جس کے لیے عمر بن خطاب نے انہیں اپنے زمانے میں یاد کیا اور ان کے لیے وہ خوبصورت چادر عطا کی۔ اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں، احد کے لڑائی میں ساتھ رہی، اس کے بعد بیعت رضوان کا مسئلہ پیش آیا تو اس وقت بھی ساتھ رہی، اور فتح مکہ کے موقع پر ساتھ رہی، حنین کے لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، یعنی بحیثیت خدمت گزار، بحیثیت مجاہدین کی تیمارداری کرنے کے لیے میدان میں بارہا آتی رہی، اور جب بھی موقع ملا مشرکین کے خلاف لڑنے کا تو انہوں نے ضرور لڑائی لڑی۔ اور زمانہ آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اس پر بھی دیکھیے کتنے زبردست ان کے کارنامے ہیں۔ مسیلمہ الکذاب ایک جھوٹا نبی، ایک کامڑی پیس تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے پتہ نہیں شیطان نے کیا ورغلایا، اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ وہ دور دراز نجد کے علاقے میں رہتا تھا، اور بنو حنیفہ سے اس کا تعلق تھا جو نجد میں رہتے تھے۔ تو بنو حنیفہ کے ساتھ ایک مرتبہ مدینہ آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرکتوں کو دیکھ کر اسی وقت شک و شبہ کا اظہار کیا۔ یہ واپس نجد جاتا ہے اور جا کر چند لوگوں کو جوڑ کر کہتا ہے کہ جیسے محمد جو مدینے میں اللہ کے رسول ہے، اللہ نے مجھے بھی نجد کے اندر رسول بنا دیا ہے، میں بھی رسول ہوں، اور اللہ نے زمین کو آدھا محمد کے لیے اور آدھا میرے لیے اللہ نے کر دیا۔ شیطان کے وسوسے، شیطان کے بکواس یہ کرتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اس کی جرأت اتنی بڑی کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اور خط میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آدھی زمین اور آپ میرے لیے آدھی زمین، اس پر اتفاق کر لیتے ہیں اور بات آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ظالم کو نہیں معلوم نبوت کیا چیز ہے، رسالت کیا چیز ہے، اس میں کیا کیا قربانیاں نہیں ہوتی، کیسے جو ہے اللہ کے دین کو پھیلایا جاتا ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کی بڑی شہرت ہے، دیکھا کہ لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، ان پر ایمان لا رہے ہیں، اور یہ کچھ کلام پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ کلام میں بھی پڑھ سکتا ہوں، تو لہٰذا اس نے بعض ایسے کلام گھڑے کہ عقل مندوں نے کلام سن کر کہا، جیسے عمرو بن عاص ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ چلیں دیکھتے ہیں اس کامڑی کے پاس کیا ہے، تو گئے اس کے پاس، جا کے اس کی کہا کہ آپ سنائیں آپ کے پاس کیا ہے، تو اس نے والطاحنات طحنا والناقعات نقعا، مینڈک کی تعریف، گائے کی تعریف، بکروں کی تعریف اس نے کیا۔ تو عمرو بن عاص نے بڑی چین و سکون سے اس کی بات سنی، اس کے بعد کہا کہ میں محمد کی آیتیں سنتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل و دماغ سے مخاطب ہوتی ہیں، دل و دماغ کو روشن کرتی ہیں اور سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، کبھی ڈراتی ہیں تو کبھی خوشخبری سناتی ہیں، جنت دکھاتی ہیں، دوزخ دکھاتی ہیں۔ لیکن تمہاری آیتوں میں معاملہ یہ ہے کہ تمہاری آیتوں کا تعلق صرف پیٹ سے ہے، کھانے پینے سے ہے، تم صرف کھانے پینے کی بات کر رہے ہو، کیا تم واقعی نبی ہو کہ نہیں ہو؟ تو مسلمہ کذاب کہتا ہے کہ نہیں، میں بھی اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ اس پاگل کو سمجھانے میں کوئی فائدہ نہیں، تو یہ واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن ہوا ہے کہ جیسے عربی میں مقولہ ہے لِكُلِّ سَاقِطْ لَاقِطْ، ہر گری ہوئی چیز کو اٹھانے کے لیے لوگ موجود ہیں۔ جو بھی چیز نیچے گر جائے، چاہے وہ چیز قیمتی ہو، فائدہ مند ہو یا پھر بیکار کی ہو، نیچے گر جائے تو لوگ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہے نا، اس کے پیچھے بھی چند لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو بالکل ویسا ہی ہوا، یہ ظالم کے پیچھے بھی چند لوگ جمع ہو گئے، اس پر بھی بعض لوگوں نے ایمان لا لیا، اور یہ اتنا اس کی طاقت بڑھ گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس سے کوئی باز پرس نہیں کی۔ وہ اپنی باتیں کہہ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس کا معاملہ عنقریب تمام ہو جائے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس پر کوئی سٹیپ اٹھاتے
لوگ کہتے ہیں کہ کمپٹیٹر کو انہوں نے ختم کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ محمد کو جیسے ہی کسی دوسرے رسول کا خبر ملی تو اس نے اسے ختم کر دیا. اسے ڈر تھا کہ کہیں زمین وہ پورا نہ لے جائیں, اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے لوگ اسے چھوڑ جائیں, اس لیے محمد نے قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ یہ کہیں گے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باس پرس نہیں کیا, ایسے ہی چھوڑ دیا. معلوم ہے کہ ان کے جانے کے بعد آئیں گے جانشین, اور وہ انہیں معلوم ہے کہ کیسے اسے نپٹنا ہے. ایسے ہی ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے. جب ابو بکر صدیق آئے تو مسلمہ کذاب کی فتنے بہت زیادہ بڑھ گئے. کہا جاتا ہے لگ بھگ 40,000 کی تعداد اس نے اپنے پاس جمع کر لی, اور ایک بہت ہی ایک بڑا پیلس بنا لیا, اور ایک بہت بڑا گارڈن اس نے بنا لیا. اب اس گارڈن کا نام اس نے رکھا حدیقۃ الرحمن, رحمان کا باغیچہ. اور یہ پیلس میں یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتا ہے, اور اچانک لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے, اور اس کے بعد دھڑلے سے بکواس بکتا ہے. اور جسم اس کا بالکل بھینس جیسا تھا, اور ایک دم کھا پی کے بیل جیسا ہو گیا تھا, اور لوگوں کے درمیان عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا تھا. اچھا, اب معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا. اس کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ اگر کوئی مسلمان اس کے پاس پھنس جاتا تو اسے پکڑ کے مجبور کرتا کہ وہ اس پر ایمان لائے. اگر وہ ایمان نہیں لائے تو اس پر ظلم کرتا, مارتا, پیٹتا, نقصان پہنچاتا. ایسے کئی مسلمانوں کو اس نے قتل کر دیا. تو اس لیے ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ نہیں, اس آدمی کو روکنا چاہیے, اس نے تو فتنے بہت بڑی کر دیے. تو اس نے کیا کیا, ابو بکر صدیق نے کیا کیا, خالد بن ولید کو اس کی طرف بھیجا. لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے, وہاں سے ام عمارہ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ام عمارہ کے لڑکے جن کا نام حبیب بن زید تھا, وہ نجد کے اس پار کسی تجارت کے لیے جاتے ہیں. جیسے ہی تجارت سے واپس آ رہے تھے, اچانک انہیں مسیلمہ کذاب کے لوگ گھیر لیتے ہیں, اور حبیب بن زید کو پکڑ کر مسیلمہ بن کذاب کی مجلس میں پہنچا دیتے ہیں. چونکہ ان لوگوں کا یہی تھا کہ جو بھی مسلمان نظر آئے اس پر حملہ کریں, اس پر ظلم کریں, اسے لوٹیں, اسے اذیت دیں. تو حبیب بن زید کو پکڑتے ہیں رضی اللہ عنہ, اور یہ مسیلمہ الکذاب کی مجلس میں پہنچا دیتے ہیں. اور مسیلمہ الکذاب جیسے ہی حبیب بن زید کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں تجھے وہ دوں گا, میں تجھے یہ دوں گا, تم محمد پر ایمان چھوڑ دو, مجھ پر ایمان لا لو. حبیب بن زید نے کہا کہ میں پاگل نہیں ہوا ہوں, اللہ نے مجھے سوچ بوجھ دی ہے, میں جانتا ہوں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اسے اتنا غصہ آتا ہے, وہ تلوار لے کے ڈرانے لگتا ہے, کہتا ہے کہ تم محمد پر ایمان چھوڑ دو, مجھ پر ایمان لاؤ. حبیب بن زید کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں, ایسا میں ہرگز نہیں کر سکتا. اتنے میں ظالم کھینچ کر اپنی تلوار چلاتا ہے تو ان کا دایاں بازو کٹ کے نیچے گر جاتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں قتل کر دوں گا, تم مجھ پر ایمان لا لو, محمد پر ایمان ہے اسے چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا کہ ہرگز ممکن نہیں, چاہے تو جو بھی کر لے میں ایمان چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو اس نے بائیں ہاتھ پر مارا اور بایاں بازو بھی ٹوٹ کے نیچے گر گیا, دونوں ہاتھ چلے گئے. اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر اب بھی چاہو تو میں تجھے معاف کر سکتا ہوں, تو محمد پر ایمان چھوڑ دے. انہوں نے کہا کہ تو جو بھی کر لے میں محمد پر ایمان لانا نہیں چھوڑ سکتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کلمہ شہادت بڑی تیزی سے پڑھنے لگتے ہیں. لیکن یہ ظالم نے پھر ان کے پیر کاٹے, اور پھر ان کے سر کو کاٹتا ہے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے. لیکن قربان جائیں اللہ کے اس صحابی پر, اللہ کے رسول کے صحابی پر, انہوں نے کچھ بھی اس کی بات نہیں مانی. ان کے پائے استقلال میں کوئی جنبش نہیں آئی, انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا. اور جب ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر دیے, ان ٹکڑوں کو وہ بعض اس کے ساتھیوں کے ذریعے یہ مدینہ میں لا کے پھینک کے چلے آتے ہیں. جب ان کے چہرے کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ یہاں پر ایسے ایسے واقعہ ہو گیا. جب یہ خبر ام عمارہ کو پہنچی تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں شکریہ بجا لایا, کہا کہ میرا بیٹا ثابت قدم رہا, میرا بیٹا مار کو ڈر کے, موت کو ڈر کے اس نے ایمان نہیں چھوڑا, اپنی ثبات قدمی کا ثبوت دیا, اس کے لیے میں اللہ کے بارگاہ میں شکریہ بجا لاتی ہوں, یہ کہتی ہیں. اور اس کے بعد کہتی ہیں جہاں تک مسیلمہ الکذاب کا معاملہ ہے میں اس سے ضرور بدلہ لوں گی, میرے بیٹے کا بدلہ میں ضرور اس سے لوں گی, یہ کہہ کے وہ علل اعلان لوگوں کے درمیان اعلان کرتی ہیں. تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو بلا کر کہا کہ جاؤ مسیلمہ الکذاب کے معاملے کو تمام کر لاؤ. اس کے بعد ابوبکر صدیق نے کہا کہ ام عمارہ کو بھی ساتھ لے جانا, کیونکہ ان کا بدلے کا اعلان ہے, انہیں ان کا وہ موقع دلانا چاہیے.
تو خالد بن ولید نے ام عمارہ کو اپنے ساتھ کر لیا، اگرچہ کہ عورت تھی، مسلمانوں کے ساتھ سفر کر کے جاتی ہیں اور ان کا جو بدلہ تھا وہ لینے کے لیے بڑی ہی کوشاں ہوتی ہیں اور بے قرار ہوتی ہیں، اور اس کے بعد لڑائی شروع ہوتی ہے۔ مسلمان جاتے ہیں، اس پیلس کے آس پاس گھیرا ڈالتے ہیں اور لڑائی گھمسان کی شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی تعداد 40,000 کی تھی اور مسلمانوں کی تعداد 10,000 کی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، 10,000 کی تعداد تھی۔ اب جب لڑائی شروع ہوئی، شروع میں ہوا ہے کہ مسلمانوں نے بڑے جوش سے ایسی لڑائی لڑی کہ بڑی آسانی سے مسلمان کذاب کا معاملہ ختم ہو جا سکتا تھا، لیکن اتنے میں یہ مسلمہ کذاب کا لڑکا جس کا نام شرحبیل تھا وہ اپنے پیلس سے نکل آتا ہے اور مسلمانوں کے درمیان للکار کر کہتا ہے، مطلب ان کے لوگوں کے درمیان، مسلمہ کذاب کے لوگوں کے درمیان للکار کر کہتا ہے کہ آج اگر تم ہار جاؤ گے تو پھر تمہارا سر کبھی نہیں اٹھ سکتا، یہ لوگ تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، تم میں سے کوئی بچ نہیں سکے گا، اگر جینا ہے تو لڑائی لڑو، جینا ہے تو حملہ کرو مسلمانوں پر۔ تو یہ لوگ امڑ کے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کے پیر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کے پیر اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں لیکن پھر حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ جب حملہ بڑی تیزی سے ہو گیا تو یہ پورے مسلمہ کذاب کے چھیلے جا کے ایوانے کے قلعے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور مسلمان قلعے کے آس پاس آ کے محاصرہ کر لیتے ہیں۔ اب قلعے کے اندر سے تیر برسا رہے ہیں، مسلمانوں میں کافی نقصان ہو رہا ہے، اور قلعے کے اندر سے یہ پتھر برسا رہے ہیں، مسلمان کئی شہید ہو گئے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے لگ بھگ 1000 کی تعداد مسلمانوں کی شہید ہو جاتی ہے۔ 1000 کی تعداد، کوئی عام تعداد نہیں۔ اسی لڑائی میں یہ 1000 کی جو تعداد تھی، اس میں اکثر و بیشتر قرآن کے حافظ تھے، اکثر و بیشتر اللہ کے کلام کو سمجھنے والے، اس کی تفسیر سنانے والے، اسے حفظ کرنے والے موجود تھے۔ اس لڑائی کے بعد دیکھا گیا کہ قرآن کے پڑھانے والوں کی تعداد میں کمی آ گئی ہے، تو اس لیے ابوبکر صدیق نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے پر یہاں پر ایک فیصلہ اٹھایا کہ اسے ایک کتاب کی شکل دے دینی چاہیے، ورنہ اس سے پہلے جو قرآن تھا وہ لوگوں نے اسے حفظ کیا ہوا تھا۔ جتنے بھی صحابہ تھے اکثر و بیشتر قرآن کے حافظ تھے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا تھا اور ایسے ہی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور قرآن جو لکھ کر محفوظ کیا گیا تھا وہ تھا لکڑوں میں لکھ کر، چمڑیوں میں لکھ کر، ہڈیوں میں لکھ کر، پتھروں میں لکھ کر، لگ بھگ 6 سے 7 قسم کے آئٹمز تھے جس میں صحابہ نے قرآن کو لکھا تھا۔ یہ جو اللہ کا کلام ہے جسے اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے، یہ کلام صحابہ کے سینے میں محفوظ تھا اور ساتھ ساتھ اسے لکھ کر بھی محفوظ کیا گیا تھا، دونوں اعتبار سے اس کی حفاظت ہوئی تھی۔ تو جب اتنی بڑی تعداد کی وفات ہو گئی تو ابوبکر صدیق کو عمر بن خطاب نے مشورہ دیا کہ نہیں، اسے ہمیں ایک کتاب کی شکل دے دینی چاہیے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں یہ مزید ایسے لڑائی میں نیک لوگ شہید کر دیے جائیں تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ تو ابوبکر صدیق شروع میں اس بات کو لے کر سیریس نہیں ہوتے، انکار کرتے ہیں، لیکن عمر بن خطاب بار بار جب ان سے گفتگو کرتے رہتے ہیں تو ابوبکر صدیق مان لیتے ہیں، زید بن ثابت کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو اسے کتاب کی شکل دینے میں کام کرنا چاہیے، یہ جو بھی پرزے ہیں انہیں جمع کریں، انہیں کتاب کی شکل دیں۔ جو آج جو کتاب کی شکل میں آپ دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں، جو بھی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، یاد رکھ لیں انہیں ثواب جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں بہت بڑا کام کیا۔ تو انہوں نے مسجد میں وہ بڑھ گئے اور جن لوگوں کے پاس جو بھی قرآن کے حصے تھے سب حصوں کو لایا گیا اور انہوں نے اسے کتاب کی شکل دی۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ قرآن کتاب کی شکل میں بنائی گئی، اس سے پہلے کتاب کی شکل میں نہیں تھی اس لڑائی کے بعد، کیونکہ اس لڑائی میں بہت بڑی تعداد اچھے لوگوں کی، مجاہدین کی، علماء کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو خالد بن ولید جب دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد وفات پا گئی اور یہ قلعے کے اندر سے حملے پر حملے کرتے جا رہے ہیں، تو انہیں روکا کیسے جائے؟ تو وہاں پر ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام برا بن مالک، ایک زبردست صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مجھے آپ لوگ اٹھائیں، مجھے قلعے کے اس پر پھینک دیں، 20-25 لوگ مجھے اٹھائیں اور بڑے زور سے قلعے کے اندر مجھے پھینک دیں، میں اندر جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اندر سے دروازہ کھول دوں۔ لوگوں نے شروع میں کہا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں، تم اکیلے جاؤ گے تو مار دیں گے بڑی آسانی سے۔ کہا کہ مجھے کوئی فکر نہیں، میں تو شہادت حاصل کرنے کے لیے میدان میں آیا ہوں، آپ لوگ مجھے پھینک دیں اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔
تو لوگ انکار کرتے رہے، یہ اصرار کرتے رہے. خالد بن ولید نے آخر کہا کہ ٹھیک ہے، ان کی خواہش پر عمل کیا جائے. تو انہیں لوگ اٹھاتے ہیں، باقاعدہ پھینکتے ہیں، اور یہ قلعے کے اس پار اندر گر جاتے ہیں. اور اندر گرنے کے ساتھ ایسی لڑائی لڑتے ہیں، ایسی پھرتی دکھاتے ہیں، اور ایسی تیزی سے تلوار چلاتے ہیں کہ یہ جتنے بھی جو مسلمہ کذاب کے چھیلے تھے یہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور بڑی تیزی سے دوڑتے ہیں اور دروازے کو اندر سے کھول دیتے ہیں. دروازے کو اندر سے کھول دیتے ہیں، اگرچہ کہ ان پر خطرناک تلوار کی ماریں پڑتی رہتی ہیں، لیکن یہ اندر سے دروازہ کھول دیتے ہیں. جیسے اندر سے دروازہ کھلا، اب مسلمانوں کو اندر داخل ہونا آسان ہو گیا. یہاں پر ایک بہت ہی لطیفہ ہوا. وہ یہ ہوا کہ مسلمان کذاب نے جب لڑائی شروع ہوئی اپنے لوگوں کو پیشن گوئی سنائی کہ اس میں جیت ہماری ہوگی، اس میں جیت ہماری ہوگی. اب اس کے بعد ہم جائیں گے مدینہ اور سارے عرب میں میری نبوت، میری رسالت چلے گی، محمد کی نبوت، محمد کی رسالت نہیں چلے گی. تو اس نے پیشن گوئی سنائی اور اس نے کہا کہ مجھے وہی نازل ہو کے مجھے پوری تفصیل بتائی دی گئی ہے کہ اس لڑائی میں کون کون جیتے گا. جب مسلمان پیلس کے اندر داخل ہو گئے تو اس کے جو حوالی موالی تھے وہ دوڑ کے گئے، جا کر کہا کہ کوئی وہی نازل ہوئی، یہ لوگ اندر آ گئے، یہ لوگ اندر آ گئے، کوئی وہی نازل ہوئی ہے. تو مسلمان کذاب کہتا ہے کہ ویٹ کرو، ابھی نازل نہیں ہوئی، ابھی نازل ہو جائے گی، نازل ہونے کا ٹائم ہے. اب وہاں پر مسلمان جتنے بھی اس کے حوالی موالی تھے سب کو مار گراتے ہیں اور بڑی تیزی سے اوپر چڑھتے ہیں اس کے ایوانے میں. جب اس کے قریب پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ ابھی وہی نازل نہیں ہوئی، تو کہا کہ ظالمو تم لوگ برباد ہو، کوئی وہی نہیں. یہ کہہ کے اوپر سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور بڑی تیزی سے نیچے آتا ہے، ان کے ساتھیوں کے ساتھ، اس کے ساتھیوں کے ساتھ بھاگتا ہے. تو پیچھے وہاں پر دو فرد اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ ایک وحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے احد کی لڑائی میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. یہ اس وقت کافروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور جب اسلام قبول کیے تو لوگوں نے ان پر ملامت بھیجی، کہا کہ تم حمزہ کا قتل کرتے ہو، تمہیں نہیں معلوم کتنے بڑے آدمی تھے، تمہیں نہیں معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوا، تمہیں نہیں معلوم ان سے اسلام کو کتنا فائدہ ہوا. وہ جب اسلام سے مشرف بہ ہوئے تو ان کے ذریعے سے کتنی طاقت ملی مسلمانوں کو. تو جب لوگوں نے ان کے بارے میں کہا تو انہیں اتنا دل میں دکھ ہوتا ہے، دلدوز ہو جاتے ہیں اور یہ ٹھان لیتے ہیں کہ جیسے میں نے مسلمانوں کو، اسلام کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا، اس کے بالمقابل میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑا فائدہ پہنچا کر ہی رہوں گا، یہ ٹھان لیتے ہیں. تو جب مسلمہ کذاب کی لڑائی ہوئی تو بعض لوگوں نے کہا کہ اب بہترین موقع ہے، تم اپنی غلطی کو کمپنسیٹ کر سکتے ہو، لو جاؤ جا کے مسلمہ الکذاب کو قتل کر دو. تو وحشی جو بہترین نیزہ چلانا جانتے تھے وہ مسلمہ کذاب کے طاق میں لگ جاتے ہیں اور اسے ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو جب یہ اتر کے بھاگ رہا تھا انہیں موقع مل جاتا ہے، یہ بڑی تیزی سے اپنا نیزے کو چلاتے ہیں اور جو سیدھے جو اس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے. اور جب گر رہا تھا تو وہاں سے عبداللہ بن زید آئے جو حبیب بن زید کے بھائی تھے، جو ام عمارہ کے لڑکے تھے. اور ام عمارہ اپنے لڑکے کے پیچھے باقاعدہ جا رہی تھی، دوڑتی ہوئی اپنے لڑکے کے پیچھے تھی. اور ام عمارہ جب قریب پہنچی تو اسی وقت جب نیزہ اس ظالم کے جسم میں داخل ہوا تو عبداللہ بن زید کی تلوار اس کے گردن میں پڑتی ہے. اور یہ ام عمارہ اپنے آنکھوں سے دیکھتی ہے، وہ اپنے ساتھ جو بھی ہتھیار رکھی تھی اس کے ذریعے سے وہ بھی ضرب لگاتی ہے. تو ان تینوں نے مل کے اس ظالم کے کام کو تمام کر دیا. یہ جو بھینس تھا اس کا معاملہ تمام ہوا. اب جو بھی وہی کے انتظار کر رہے تھے سبوں کو مسلمانوں نے پکڑ لیا. تب جا کے ان کی عقل میں بات سمجھ میں آئی کہ اتنے دن یہ جھوٹ کہہ رہا تھا، اتنے دن ہمیں ٹھکا رہا تھا، دھوکہ دے رہا تھا. یہ پوری تفصیل بعد میں انہیں معلوم ہوئی، لیکن کب؟ سب ختم ہونے کے بعد. تو مسلمانوں نے ان میں اکثر و بیشتر کو اریسٹ کر لیا. ان میں سے اکثر و بیشتر دوبارہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے انہیں لے کر مدینہ پہنچا دیا جاتا ہے. تو اس لڑائی میں ام عمارہ اور ان کے لڑکے عبداللہ اور ان کے دوسرے لڑکے جو شہید کر دیے گئے تھے جن کا نام حبیب بن زید تھا، ان تینوں نے بہت بڑا کام کر دکھایا. یہ جھوٹے نبی کو ختم کرنا ایک بہت بڑا فتنہ تھا. بہت سارے لوگ بگڑ گئے تھے، بہت سارے لوگ بدک گئے تھے. تو اس ظالم کو ختم کرنے کے بعد پورے عرب کے اندر امن و امان قائم ہوا. تو اس میں ام عمارہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا جو ہمیں جان لینا چاہیے. اور اس لڑائی میں جہاں ام عمارہ بنفس نفیس آئی ہوئی تھی ان کے جسم میں زخم آتے ہیں اور وہ کافی کمزور پڑ جاتی ہیں. تو خالد بن ولید نے ان کا علاج کروایا، راستے میں ڈاکٹروں کے ذریعے سے ان کا علاج کرتے رہے اور جب یہ مدینہ پہنچتی ہیں تو شفایاب ہو جاتی ہیں. اور جب بھی خالد بن ولید کو یاد کرتی تھی بعد میں، یہ کب وفات پائیں؟
کس زمانے میں وفات پائیں اس کے تعلق سے کوئی تفصیل نہیں ملتی. صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں موجود تھیں، لیکن بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جن کے تعلق سے تاریخ میں کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. ریکارڈ موجود نہیں ہے تو موجود نہیں ہے، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب بھی خالد بن ولید کو یاد کرتی تھی خوب دعائیں دیتی تھی، کہتی تھی کہ وہ بہت ہی اچھا آدمی تھا، اس آدمی نے میرا علاج کروایا، اگر آج میں زندہ ہوں تو اس کے پیچھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے. تو عزیز ساتھیوں، یہ دیکھیے ایک عورت تھی، لیکن اس عورت نے کیسے کارنامے انجام دیے، اور عورت ہونے کی وجہ سے یہ ایمان میں پیچھے نہیں تھی، عورت ہونے کی وجہ سے اچھے کاموں میں پیچھے نہیں تھی، لیکن عورت ہونے کی وجہ سے انہوں نے اور اپنے آپ کو آگے بڑھایا اور اچھے کام کرتی ہیں، اور آخر دم تک اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت اور محبت ان کے دل میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت عزت کرتے تھے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ان کے تعلق سے پوچھتے، ان کی ضروریات کو پوری کرتے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو ابوبکر صدیق نے بھی ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، ان کی ضروریات کو پوری کرتے تھے، اور یہ جب بھی ان کے پاس کوئی پیشکش لے کر جاتی رد نہیں کرتے تھے. اور عمر بن خطاب کے تعلق سے آپ نے سن لیا کہ مال غنیمت آیا ہوا ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے، سب کو مال غنیمت دیا جا رہا ہے، یہ نہیں آئی، لیکن جب چادر کا معاملہ آیا تو عمر بن خطاب نے کہا کہ خاتون احد کو لے آؤ. لوگ گئے، ام عمارہ کو پیش کیا تو عمر بن خطاب نے اس چادر کو ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا تمہارے تعلق سے کہ ام عمارہ ایسی عورت ہے، جب بھی میں دائیں دیکھتا ہوں تو موجود ہے، جب بھی میں بائیں دیکھتا ہوں تو موجود ہے، جب بھی میں آگے دیکھتا ہوں تو موجود ہے، جب بھی میں پیچھے دیکھتا ہوں تو موجود ہے، میرے چاروں طرف ہو کر میرے لیے لڑائی لڑنے والی ام عمارہ یہ خاتون احد ہیں. یہ کہہ کے عمر بن خطاب یہ چادر ان کے حوالے کرتے ہیں. تو ان کی زندگی میں مختصر نصیحتیں یہ ہیں کہ اگر آپ کمزور ہو تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ اسلام کی خدمت نہیں کر سکتے، اسلام کے بول کو بلا نہیں کر سکتے. آپ کو صرف کوشش کرنی ہے اور نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے. اگر کسی نے اپنی نیت میں اخلاص پیدا کیا، للہ والہانہ اللہ سے محبت کی، والہانہ اللہ کے لیے اس نے پاک نیت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دین کی خدمت لیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب کس سے دین کی خدمت لیتا ہے ہم نہیں جانتے. یہ خواہش تو ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے ذریعے سے کوئی نہ کوئی دین کی خدمت لے لے. عزیز ساتھیوں، جب قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش کیا جائے گا، کیا آپ کو یقین ہے کہ ہم اتنے اعمال دکھا کر اللہ سے جنت حاصل کر لیں گے؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارے گناہوں کے کھاتے خالی ہوں گے؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم نے ہمیشہ نیکی کمائی، کوئی غلطی نہیں کی؟ یاد رکھ لیں، یہاں پر اگر آپ نے کوئی ایسا زبردست عمل کیا ہو جسے لے کر آپ نے اللہ کے سامنے کہا کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے فلاں عمل کیا تھا، اے اللہ میں اس عمل کے ذریعے سے آج میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں یا پھر مانگتی ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت نہیں دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، خاص طور پر بڑے بڑے اعمال اس کا ضرور بھی ضرور بدلہ مل کر رہے گا. تو ان کی زندگی سے پہلی نصیحت ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم کمزور ہیں تو ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ہم دین کی خدمت نہیں کر سکتے. اگر ہم گنہگار ہیں یہ نہ سوچیں کہ ہم دین کی خدمت نہیں کر سکتے، لیکن دل میں اخلاص تو ہونا چاہیے، دل میں خواہش تو ہونی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ میں اس دین کے لیے کر دوں. دین کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہیے. جیسے ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں دین پر وہ بوجھ ہیں، نام ان کا مسلمان ہے، کام ان کے پورے غیر مسلمانوں کے ہیں، نام عربی میں لیکن کام پورے فرتوت ہیں. انہیں دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ یہ کون سا مسلمان ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کا نام بگڑتا ہے. تو یہ اسلام پر بوجھ ہیں، ایسے نہیں بننا چاہیے. کم از کم اگر ہم نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم نے جان تو نہیں دیا، ہم نے تو پیسے تو نہیں لگائے، سب کچھ قربانی تو نہیں دی، لیکن ہمارے دل میں خواہش ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ میں مرنے سے پہلے اس دین کے لیے کر جاؤں، جس کے ذریعے سے میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو اللہ سے کہوں کہ اللہ میں نے اس کام کو خالص تیرے لیے کیا تھا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا، اس کام کو میں نے تیرے لیے کیا تھا. یہ سوچ کے ساتھ اس کے آدمی اگر تیاری کرتا ہے تو واللہ یہ آدمی قیامت کے دن ضرور کامیاب ہو سکتا ہے. تو ان کی زندگی سے یہ پہلی نصیحت. دوسری نصیحت خاص طور پر عورتوں کے لیے کہ عورت ہونا کمزوری کی علامت نہیں ہے. عورت ہونا گھر میں صرف گھر کی بن کر رہنا
اس کی جو ہے ضرورت نہیں ہے. عورت آپ ہیں تو ایسے کام کر سکتی ہیں جو مرد نہیں کر سکتے. مرد بچوں کی دین تربیت نہیں کر سکتے لیکن عورت کر سکتی ہے. مرد ایسے کام جو عورت وقت دے کے کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتے. عورت جو ڈیڈیکیشن کے ساتھ کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتے. تو جہاں مردوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا اسلام کی ترقی میں، یاد رکھ لیں بالکل 50% عورتوں کا بھی کنٹریبیوشن رہا اسلام کی ترقی میں. انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کل ایک دوسری شخصیت کو آپ کے سامنے لائیں گے جنہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا اور جن کی قربانیاں بہت زیادہ تھی اور ان کی زندگی میں ہمارے لیے ڈھیر ساری نصیحتیں ہیں. انشاءاللہ کل وقت مقرر پر پہنچ جائیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس ہستی کو لے کر اس کی تفصیل بیان کریں گے. ھذا باللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو ضرور کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ قرآن کے اندر جو سوروں کی ترتیب ہے کہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، یہ سورتوں میں اتنی آیتیں ہیں، یہ سورتوں میں آیتیں اتنی کم ہیں، کبھی ایک سورت میں 3 آیتیں ہیں تو ایک سورت میں 286 آیتیں ہیں، تو یہ کیسے ہے؟ تو یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا کہ یہ سورت یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں پر ختم ہوتی ہے، یہ آیت کے بعد یہ آیت آئے گی، یہ سورت کے بعد یہ سورت آئے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اسے اپنی زندگی میں ترتیب دے چکے تھے. پورا جو ہے اس کا ارینجمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا اور صحابہ جانتے تھے کہ یہ جو ہے اس کی یہی ترتیب ہے. اور خاص طور پر آخری زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورا قرآن مکمل ہو گیا تھا، پوری وحی نازل ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بلا کر انہیں پورا قرآن ان سے سنتے ہیں اور پورا قرآن کی ترتیب انہیں سمجھاتے ہیں. تو ایسے صحابہ جو آخری موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیے تھے ان میں تھے زید بن ثابت، جو عرض اخیر جسے کہا جاتا ہے، آخری وحی نازل ہونے کے بعد جو فائنل کاپی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اس میں زید بن ثابت موجود تھے. اسی لیے ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب نے زید بن ثابت کو بلایا کہ آپ ایک کام کریں. یہاں پر عبداللہ بن مسعود جو بہت بڑے امام ہیں قرآن کے، ان کا نام اس لیے نہیں آتا کیونکہ وہ عرض اخیر میں موجود نہیں تھے. عرض اخیر میں زید بن ثابت موجود تھے تو انہیں یہ بہت بڑا کام کرنے کو ملا. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.